اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آخری حصے میں آ گئے ہیں سورہ یونس کے ہم۔ آج ہم نے 10 آیتیں پڑھنی ہیں، سلائیڈ پرانی بنی ہوئی ہے، آیت نمبر 91 سے 100 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بات یہاں تک آ گئی تھی کہ فرعون پیچھا کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کا نکل آیا بڑی سرکشی میں۔ یہ کہہ کے نکلا تھا لا شرذمۃ قلیل، یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم بہت ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیں گے جا کر اور ان کو برباد کر کے چھوڑیں گے ہم۔ اس زام میں اس طرح وہ نکلے تھے، اس سرکشی میں۔ لیکن جب اس نے موت کو دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، تو آپ کو یاد ہوگا فرعون نے اس وقت کہا تھا کہ ایسا سامنے آ گئی جب موت، تو کیا کہنے لگا؟ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں گواہی دیتا ہوں اب تو کہ بس ایک ہی اللہ ہے۔ وہ کون اللہ؟ وہ اسی بنی اسرائیل کا اللہ، اور میں سر جھکا دیتا ہوں۔ یہ اس نے کہہ دیا جب بالکل دیکھا کہ وہ تو پانی کے پار اتر رہے ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں، پانی نے رستہ دے دیا ان کو، اور میں اور میرا لشکر اب غرق ہونے کو ہیں۔ اس وقت اس نے یہ اعلان کر دیا، قرآن میں جگہ جگہ آئے گا۔ کبھی کہتا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، پھر کہتا تھا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، اور یہاں پر اللہ نے الفاظ سنائے میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، ایک ہی اللہ ہے، بس وہ الہ ہے، میں نہیں ہوں۔ جبکہ اس سے پہلے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ اس کا نعرہ تھا، نعوذ باللہ، انا ربکم الاعلی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے کہ اللہ کو پہ ایمان لے آؤ، تو اس نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا، قرآن بتائے گا یہ کس رب کی باتیں کر رہا ہے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو میں نظر کیوں نہیں آ رہا، میں ہوں رب، نعوذ باللہ۔ یہ فرعون تھا، موت کو دیکھا تو یہ اس نے بولا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، ایک ہی اللہ ہے، اس کی سوائے کوئی نہیں ہے، اور میں گردن جھکا رہا ہوں۔ اب سنیے، یہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے آیت نمبر 91 سے۔ یہ ہم سب کے پاس موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی اس دنیا میں ہے اس کی معافی۔ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس نے کہا آسمان تک گناہ لگا دو، معافی مانگو، میں قبول کروں گا، لیکن اس مہلت کے اندر جو تمہیں میسر ہے۔ حق الیقین کے بات نہیں، موت نظر آ جانا حق الیقین ہے، جنت اور دوزخ نظر آ جانا حق الیقین ہے۔ اب کیا اب پردہ کہاں باقی رہا؟ پردہ اٹھنے سے پہلے پہلے ایمان کا تقاضا ہے، جسے ایمان بالغیب کہتے ہیں، پردہ اٹھنے سے پہلے پہلے۔ لیکن اس کا پردہ اٹھ گیا تو دیکھیے اللہ جواب کیا دے رہا ہے اس کو، آن اب، اے ناہنجار اب، وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے تو کھلی ہوئی نافرمانی میں تھا تو، یہ اللہ جواب دے رہا ہے اس کو، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسدوں میں سے تھا، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، آج تو ہم تجھے نہ صرف موت دیں گے بلکہ تجھے عبرت بنا کے چھوڑیں گے، تیرا جو جسم ہے محفوظ کر لیا جائے گا، عبرت بنا کے چھوڑا جائے گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ جو پیچھے رہ جائیں ان کے لیے نشانی بن کے رہے تیرا جسم۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور اکثر لوگ اللہ کی آیت کا انکار ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی مردہ جسم کو پانی نے قبول نہیں کیا، اس کو باہر پھینک دیا۔ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ابھی بھی مصر کے عجائب خانے میں۔ فرعون ایک بادشاہ کا ٹائٹل تھا، بہت سارے نام گزرے ہیں، جو اس وقت کا فرعون تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ بہت ساری حنوط کی گئی، میتیں موجود ہیں دنیا بھر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی دیکھ کے عبرت پکڑی جا سکتی ہے، ان میں سے جانے کون سی اس والے کی ہوگی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کی بھی بچائی، اور بھی بہت سو کی حنوط شدہ ممیاں موجود ہیں پوری دنیا میں عبرت پکڑنے کے لیے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن نے اعلان کیا تھا ہم باہر نکلوا دیں گے پانی سے، تو عبرت بن کے رہے گا۔ اور دیکھ لیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسی عبرت بنا کے چھوڑا۔ اس کی معافی اللہ نے قبول نہیں کی، سنا تو رہے ہیں اس کا واقعہ، بتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہا ہے، معافی ہے تمہارے لیے، معافی ہے، تمہارے گناہ کبھی میری رحمت سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن میری پالیسی کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، مہلت کے اندر اندر یہ معافی ہوگی، مہلت کے اندر اندر یہ معافی ہے، ہر چیز کی معافی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، جہنم سے کہیں زیادہ طاقتور معافی ہے، کیونکہ اس زندگی میں شرک کی بھی معافی ہے، لیکن اگر موت شرک پہ آ گئی ہے تو جہنم کی لانڈری بھی شرک کو نہیں دھو سکتی۔ شرک کا گناہ وہ غلاظت ہے جس کو جہنم بھی کبھی نہیں دھو پائے گی، لیکن معافی اس دنیا میں شرک بھی دھو سکتی اگر مہلت کے اندر مانگی جائے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ دریا پار اتر گئے جا کے، پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ان کو بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھکانہ بنایا اور ان کو طیب رزق دیا۔ یہ بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، قرآن میں جب غذا کی بات آتی ہے، کھانے پینے کی،
اگر صرف ایک لفظ استعمال ہوگا تو صرف طیب استعمال ہوگا، اور اگر حلال اللہ نے بتانا ہوگا تو حلال و طیب لکھے گا ہمیشہ، کبھی اکیلا حلال نہیں ملے گا قرآن میں آپ کو، رزق کبھی اکیلا حلال لکھا ہوا نہیں ملے گا، حلال کے ساتھ طیب لازمی ملے گا، اگر اکیلا لکھا ہوا ملے گا تو طیب لکھا ہوا ملے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ہر طیب حلال لازمی ہے، لیکن ہر حلال ضروری نہیں ہے طیب بھی ہو۔ آپ نے ذبیحہ حاصل کر لیا حرام کی کمائی سے، یہ طیب نہیں ہے، ذہن میں رکھیے۔ ذبیحہ حاصل کیا، پیسے بھی ٹھیک تھے لیکن سڑ گیا، اب یہ طیب نہیں رہا، مثال کے طور پہ۔ تو یہ رزق کے معاملے میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ہم نے ان کو ٹھکانہ بھی دیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، طیبات دیے ان کو رزق کے لیے، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے یہ سب کچھ ان کو نصیب ہوا، ان کو فرعون کے عذاب سے نجات ملی، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، دریا نے ان کو رستہ دے دیا، ان کو طیب رزق ملا، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ہماری ہدایت کے موجودگی میں اختلافات کرتے رہے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے اس کے کہ علم ان کے پاس آ بھی چکا تھا۔ بار بار اللہ دہراتا رہتا ہے یہ بات کہ میرا علم نہ پہنچا ہوتا میرے نبیوں کے ذریعے اور تم اختلافات میں پڑ جاتے تو کوئی عذر بنتا بھی تھا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھنے کی ادنا کوشش کرتے ہیں، اس کی موجودگی میں کبھی اختلافات میں نہ پڑیں، صرف قرآن ہی بچا سکتا ہے ان سے، ورنہ پھر ظاہر ہے ہم پر بھی اطلاق ہے سب کا۔ اِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کوئی شک نہیں اللہ بالکل صحیح فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت میں، جس بارے میں بھی اختلاف کرتے رہیں، جو بھی اللہ کے دیے ہوئے علم کی باوصف اس کی موجودگی میں اختلاف کرتا رہا ہے، نہیں مان کے دیتا، تو پھر یہ جان رکھے وہ دن اللہ برپا کر کے رہے گا، وہ بتائے گا اس دن کہ کیا اختلافات کیا کرتے تھے، عذر قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ فَإِن كُنْتَ، اب دیکھیے اسے قرآن کی زبان میں التفات کہتے ہیں، بات ان کی واقعہ ان کا بتاتے بتاتے ایز اف کہ اللہ نے اپنا تخاطب، اپنا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانب کر لیا، وہ سامنے آ گئے بالکل، جیسے اللہ نے سب سے نظریں ہٹا لی اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بات کرنا شروع کر دی۔ ابھی آپ دیکھیں کیسے صیغے بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر اے ہمارے نبی آپ اس شک میں پڑے ہوئے ہیں جو کچھ ہم نے آپ پہ نازل کیا، الیک کا، آپ پہ جو ہم نے نازل کیا، اگر آپ کو شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کے اہل کتاب ہیں کہ وحی کا سلسلہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں اچھی طرح۔ مطلب کیا ہے؟ التفات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، بات تو ان سے کی جا رہی ہے، سنایا دراصل سب کو جا رہا ہے، ان کو تو پتہ تھا نبی کو میرے پاس وحی آتی ہے۔ جب اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے اللہ، تو باقی سب سے کیا کہہ رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے آپ میری تسبیح بیان کریں اور مجھ سے مغفرت چاہیں، تو ہم سے کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح چاہیں، مغفرت چاہیں اللہ سے یا نہیں؟ پڑھتے ہیں نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی جب آپ دیکھ لیں نصرت آ جائے، فتح آ جائے، آپ کا مشن پورا ہو جائے، لوگ جوق در جوق اس دین میں داخل ہو جائیں، آپ کا مشن پورا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو آپ صرف اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جائیں اور اس سے ہی مغفرت چاہتے رہیں، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ جب نبی کو اللہ سنا رہا ہے تو ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے اللہ، ہے نا قرآن کا اسلوب۔ تو دیکھیے اگر آپ کسی شک میں مبتلا ہیں کہ یہ جو کچھ آپ پہ نازل کیا ہم نے یہ کچھ اور ہے وحی کے علاوہ، یہ ہدایت نہیں ہے، حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کے جو اہل کتاب ہیں ان سے پوچھیے، وہ گواہی دیں گے، ان کے جو حق جاننے والے ہیں وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ایسی نشانیاں ان کتابوں میں لکھی ہوئی، نام کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، بے شک حق آ گیا ہے، یہ جو قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں ہمارے نبی، لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کیسا مخاطبہ ہو رہا ہے، جیسے کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ایک اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اس پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ذرا سوچئے اس کو سنایا جا رہا ہو، آپ کا رب کیا محسوس کر رہا ہوگا، اللہ اکبر، آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے، وحی سے مخاطبہ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوئیے گا۔ وہ کیا شک کرنے والے میں ہوتے، وہ ذات والا صفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ میں اپنے نبی کو بتا رہا ہوں، التفات کر رہا ہوں، اس سے مخاطب ہوں، سننے والے بھی سن لیں، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے دیا گیا ہے، ہر شک و شبے سے بالا تر ہے،
وہ رب، اس کی سنو، بس اس کی مانو. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، ہرگز ان میں سے نہ ہو جائیے گا جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا ہے. فتکون من الخاسرین، اگر ایسا ہوا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو گیا بیچ میں. سارا واقعہ روک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لی گئی، ہمیں سنا دیا گیا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے ہوں ہدایت سے منہ مڑ گیا تو ہماری اولاد خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گی. اللہ نہ کرے ہو اگر منہ مڑ گیا تو، اگر شک میں پڑ گئے تو. قرآن جو کچھ بتا رہا ہے اگر اس میں شک میں پڑ گئے تو قیامت برپا ہو کے رہنی ہے. اس دن اللہ کے فیصلے چلیں گے، اس دن بس اس کا حکم جاری ہوگا. کوئی ارادہ کسی کا باقی نہیں رہے گا. جو ارادہ ہمیں اختیار اس دنیا میں حاصل ہے وہ اس کی مرضی سے حاصل ہے، اس دن وہ اختیار ختم کر دے گا. یہ بھی اس دن ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سمجھنے کی چیز ہے، بار بار سننے کی چیز ہے. باپ بیٹے کو پہچانے گا نہیں، صرف پہچانے کا نہیں، بولے گا اگر بیٹے کو، میری اولاد کو دوزخ میں پھینک کے میں بچتا ہوں تو پھینکو ان کو. اور بچے بھی ماں باپ کے بارے میں یہی کہیں گے. بس یہ یقین آج قرآن یہی بتا رہا ہے، اسی پہ یقین آنا چاہیے ہے خود بھی، تاکہ ہمارے عمل سے، ہمارے علم سے بچوں تک پہنچے دین. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں پر آپ کے رب کی کہی ہوئی بات بالکل سچ آ گئی. لا یؤمنون، کہ یہ مان کے نہیں دیں گے، یہ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے. ان کو مہلت تو سب کو دی ہے اللہ نے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم ہٹ دھرمی پہ رہو گے، حد کو بار بار کراس کرو گے، اپنے لیے واپسی کے راستے بند کر دو گے، تو پھر وقت آتا ہے میں تمہیں مڑنے کے لیے رستہ پھر نہیں دوں گا. ہٹ دھرموں کے لیے، مفسدوں کے لیے، فاسقوں کے لیے پھر واپسی کا رستہ اللہ بند کرتا ہے. یہی کیونکہ اللہ پہلے کہہ چکا تھا. لہٰذا کہ اللہ دیکھ لیجئے جو ایمان نہیں لا رہے ہمارے نبی، آپ کے کہنے میں کمی نہیں ہے، آپ کے بیان میں کمی نہیں ہے، ہماری وحی میں کمی نہیں ہے. انہوں نے اپنے دلوں کو مسخ کر لیا ہے، لہذا ابھی ایمان لانے کے نہیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیا، اگر آ بھی جاتی تمام کی تمام نشانیاں تو یہ مان کے نہیں دیتے. نشانیوں میں کمی نہیں ہے، ان کے ریسپٹر اس قابل نہیں رہے کہ لائگنڈ ان سے اٹیچ ہو سکے. اسی لیے ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو دیکھ کر، ان کی سے قرآن سن کر ابو جہل مر رہا ہے. فرعون موسیٰ کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ کیا کیا معجزے دکھا رہے ہیں، اللہ کا نبی ہے، جادوگر نہیں ہے، مان کے نہیں دے رہا. فرعون ہی مر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہ تم اپنا رستہ خراب کرو گے، ہٹ دھرمی پہ آؤ گے تو پھر ہدایت تم تک پہنچنے نہیں دوں گا. معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو معاف کر دے. ہم کبھی ہٹ دھرم نہ بنے کہ ہم پہ یہ وقت آئے کہ تو ہمارے پاس ہدایت پہنچنے، سمجھ میں آنے سے روک دے. یہ بتا رہا ہے قرآن ہمیں بار بار کہ دیکھو اللہ کی حکمت عملی جو اس نے کہا تھا سچ ہو کے رہا، یہ مان لانے والے نہیں ہے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیا، ان کے پاس تمام کی تمام نشانے بھی آ جائیں، یہ ماننے کے نہیں. حتیٰ یروا العذاب، جب تک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. دیکھیے فرعون کب مانا؟ جب موت آنکھوں سے دیکھ لی. نہیں مانا نا اس سے پہلے. 9 کھلی ہوئی معجزے لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام. 9، 2 بڑے 7 چھوٹے. سورہ اعراف میں ہم نے 7 چھوٹے بھی پڑھے. 2 کھلے ہوئے، لاٹھی ڈالتے تھے اژدہا بن جاتی تھی، ہاتھ اپنے پہلو سے باہر نکالتے تھے چمکتا ہوا سفید بن جاتا تھا. یہ 2 بڑی نشانیاں تھیں. ان کو دیکھ کے ڈر گیا تھا، حملہ نہیں کیا تھا آپ پہ، قتل نہیں کر سکا آپ کو، لیکن مان کے نہیں دیا. مانا تو کب مانا؟ کب کہا کہ میں مان لاتا ہوں؟ جب سامنے آ گیا عذاب. یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے. اب مانو گے تو پھر فائدہ کیا؟ نبی صاحب کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کے کہنے میں کمی نہیں ہے، ان پر اللہ کی پالیسی ثابت آ رہی ہے. ماننا نہیں چاہتے، نہیں مانیں گے. یہ بار بار نشانیاں مانگتے ہیں، کتنی نشانیاں آ جاتی. یہ عذاب سے پہلے ماننے والے نہیں ہیں جو انکار کر رہے ہیں نبی آپ کا، ورنہ جو بھی حق کو پہچانتے ہیں وہ تو آپ پہ ایمان لا رہے ہیں. یروا العذاب العلیم، عذاب بھی کیسا؟ بہت ہی سخت، دردناک. اس کو دیکھ کے ہی مانیں گے، اس سے پہلے ماننے والے نہیں ہیں. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہوئی. قریہ ہم بھی جانتے ہیں، قریہ بستی اردو میں بھی بولتے ہیں. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کوئی قریہ ایسا نہ ہوا جس کا ایمان اس کے کسی کام آتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جنہوں نے انکار تو کیا اپنے رسول کا. بہت قرآن بتاتا ہے اس بارے میں کہ کیا کیا پالیسی اللہ کی سامنے آئی. رسول کا انکار کیا تھا انہوں نے، عذاب کی زد میں آ گئے. 2 باتیں ہو گئیں. یونس علیہ السلام نے اعلان کیا 40 دن باقی ہیں تمہارے، بس بغیر اللہ سے پوچھے جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ادھر یونس علیہ السلام کو پکڑا، ادھر قوم کو پکڑا.
یونس علیہ السلام کو ایسے پکڑا, مچھلی کے پیٹ میں پھینکوا دیا. اور قرآن نے اعلان کر دیا اسی میں اٹھتے قیامت تک اگر معافی نہ مانگ لیتے. اللہ اکبر, اللہ کا رسول, ہما شما نہیں, ہم جیسے نہیں. کہا میری پالیسی کی خلاف ورزی, میرا میرٹ دیکھ لو, رسول کے باپ کو دیکھ لو, رسول کی بیویوں کو دیکھ لو, رسول کے بیٹے کو دیکھ لو, رسول کو دیکھ لو. یونس علیہ السلام سب جانتے ہیں نا, مچھلی کے پیٹ میں جائے 3 دن 3 راتیں رہے وہاں. کہا اگر یہ معافی نہ مانگتا, ہماری بڑائی بیان نہ کرتا, مچھلی کے پیٹ میں ہی رہنا تھا اس نے ہمیشہ, ہم معاف نہ کرتے اس کو. اس صورت میں کر دیا معاف. ان کا ساتھ یہ ہوا, پیچھے قوم. جیسے ہی کچھ حق پرست لوگوں نے, جن کے دل میں حق آیا, ان کی قوم نے سنا کہ اچھا, ارے بھائی ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا رسول تھا, اگر وہ 40 دن کہہ گیا تو 40 دن اب بس باقی ہیں, اب معافی مانگ لو. انہوں نے اب جو بیان ہوا ہے, نینوا کا شہر ہے, عراق میں مبعوث ہوئے تھے, سب نے, پوری کی پوری قوم نے معافی مانگ ڈالی, ان کے بادشاہ تک نے معافی مانگ ڈالی. سب باہر نکل آئے, ہمیں معاف کر اللہ, ہمیں معاف کر اللہ. تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس ان کو معاف کر دیا تھا ہم نے, کیونکہ مہلت کے اندر معافی مانگ لی انہوں نے. مہلت کے اندر معافی کیوں سنا رہا ہے ابھی؟ سورہ یونس جاری ہے, مکے میں سورہ سنائی جا رہی ہے, موقع ہے. قریش بھی معافی مانگ سکتے ہیں, یہود بھی معافی مانگ سکتے ہیں, نصارہ بھی معافی مانگ سکتے ہیں, منافقین بھی اپنی روش چھوڑ کر ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہم سب بھی ابھی زندہ ہیں, ابھی ہم میں سے کسی کو اپنی موت کا یقین نہیں ہے, ہم معافی مانگ سکتے ہیں. یہ رہی, اس کی قوم نے مانگی تھی, اللہ نے کہا معاف کیا. اللہ قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب, جب انہوں نے ایمان لے آئے تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا. عذاب الخزی, ورنہ وہ عذاب آتا تو ان کو رسوا کر کے رکھتا فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. لہذا اس عذاب سے اللہ نے ان کو بچایا اور ان کو دوبارہ دنیا میں بسا دیا کہ ٹھیک ہے اب رہو جب تک اپنی روش پہ چلتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اب دیکھیے کیا زبردست آیت ہے, بہت سو کے لیے, ہمارے لیے, میرے لیے, ان سب کے لیے جو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے آیت بہت ہی معنی خیز ہے. یہ جگہ جگہ مضمون قرآن میں بیان ہوا ہے, ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں. آج کے شاید ہم آخری آیت پہ آگے, ہم نے 100 تک پڑھنی ہے, یا شاید ایک اور باقی ہوگی. وَلَوْ شَاءَ, اگر اللہ چاہتا, ربک, آپ کا رب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. وَلَوْ شَاءَ ربک, اے ہمارے نبی, ربک آپ, اے ہمارے نبی, اگر آپ کا رب چاہتا, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, تو اس زمین پہ بسنے والا ہر کوئی ایمان لے آتا. اللہ کے لیے کیا مشکل, لیکن یہ اس کی پالیسی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا اس نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ میں ایمان والے بھیج دوں گا دنیا میں. دنیا اس نے بنائی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تمہارا علم اور عمل کیا ہوگا. امتحان کی جگہ ہے. اس نے امتحان کے اصول پہ بنائی ہے, جو اس سے پاس ہو کے نکلے گا وہ پہنچے گا جگہوں پر, پاس والا جنت میں, فیل والا جہنم میں. یہ اس ٹیسٹ پہ بنا دے گی دنیا. اگر ٹیسٹ میں غلطی کا امکان ہی ختم کر دیا جائے تو ٹیسٹ کہلائے گا؟ یہ کہلا سکتا ہے کوئی ایسا امتحان جس میں غلطی کا امکان ہی نہ ہو؟ یہ امتحان تھوڑی رہا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے پالیسی بنائی ہے, یہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ دیکھوں تم میں سے کون ٹھیک عمل کرتا ہے, کون اپنا علم ٹھیک کرتا ہے, کون عمل ٹھیک. تو پالیسی بتا رہا ہے میں بار بار, یہ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. اس نے یہ فیسیلیٹیشن کی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ذریعے ہدایت دی ہے, لیکن غلطی کے لیے اس نے ارادہ بھی دیا ہے. اچھا, اس سب کی موجودگی میں غلطی پھر بھی کرنا چاہتے ہو, غلطی پہ ڈٹنا چاہتے ہو, جو دل چاہے کرو. اس کا دیا ہوا ارادہ ہے جو آ رہا ہے. دیکھیے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. آپ پریشان نہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے رسول, آپ پھر وہی آپ کے بیان کرنے میں, آپ کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے. دراصل ہو کیا رہا ہے, سب کے سب نہیں ایمان لانے والے. یہ تو انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کی بات سننا بھی چاہتے کہ نہیں. زبردستی کروانی ہوتی ہے, اللہ کہہ رہا میں خود ہی سب کو ایمان پہ لے آتا. ہم بھی یاد رکھیں یہ بات, زبردستی ایمان پہ لانا, زبردستی کو ایمان پہ لے جانا, زبردستی مسلمان بنانا, یہ مینڈیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا. ہمارے پاس ہے, پڑھ لیں آپ کیا لکھا ہوا ہے. اے میں نبی, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تو کیا آپ زبردستی کریں گے اب لوگوں پہ کہ ایمان لے آئیں؟ ایسا نہیں کرنا آپ نے, ایسا نہیں کرنا آپ نے. آپ کے بیان میں کمی نہیں, آپ اپنا کام اخلاص سے کرتے چلے جائیں, ہدایت پہنچا دیں, اپنی روڈ ماڈلنگ دکھا دیں, زبردستی نہیں. زبردستی تو باشعور اولاد پہ نہیں کی جا سکتی. باشعور اولاد کو بھی زبردستی نہ مسلمان بنا سکتا ہے نہ ایمان والا. تربیت کرنی تھی باشعور ہونے تک, آگے اپنی رول ماڈلنگ کرنی ہے. زبردستی کہاں, زبردستی کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے؟
دکھاوے کی نماز پڑھ کر ایمان والا بچہ بھی نہیں ہو سکتا اپنا. ذہن میں رکھیے, زبردستی مسلمان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو یہ کوشش کرتا ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ نبیوں کا دیا ہوا ماڈل نہیں ہے, زبردستی مسلمان بنانا, زبردستی ایمان پھیلانا. آخری آیت آ گئی آج کی, وما کانا لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. لہذا اللہ کی پالیسی کے خلاف تو کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا. بار بار قرآن نے اس پالیسی کا اعلان کیا ہے, تم اگر آگے بڑھو گے لپکو گے حق کی طرف ملے گا, منہ موڑو گے نہیں ملے گا. یہ ہے اللہ کا حکم. وہ حکم اس نے بیان کیا ہوا ہے بار بار, یہاں تو صرف اس کی سمری سنا رہا ہے. لہذا جان رکھیں, آپ کے کہنے سے نہیں, آپ کی خواہش سے نہیں, کسی دائی کے بلانے سے نہیں, پیغام پہنچائے گا دائی. وما کانا لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. لیکن پھر بھی جو دعوت سن کے, اس وحی کو سن کے عقل استعمال نہیں کرتے, نجاست ہی لپٹی رہے گی ان سے. اور کیا ملے گا ان کو؟ رجس, نجاست, اور کچھ ان کے حصے میں آنے والا نہیں. کیوں کہ اس وحی کلام الہی آنسو فلک من جانب اللہ, اس کلام کو سن کر بھی اس کو سن کے سمجھنے کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو جدھر چاہے بھاگیں, اٹکل پچو کے تیر چلائیں, پھر ہاتھ آنے والا کچھ نہیں سوائے پلید, یعنی کہ ایمان کے آگے شرک, ایمان کے آگے توحید کے آگے شرک, ہدایت کے آگے گمراہی, نجاست نہیں تو اور کیا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رجس علی الذین لا یعقلون, جو پھر بھی عقل استعمال نہیں کرتے, ان کے حصے میں پھر ایمان اور ہدایت تو آنے والی نہیں ہے, ان کے حصے میں تو رجس ہی رجس آنے والا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ میں سے وابستہ ہوں اور زیادہ میں زیادہ ہوں. اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں سورہ یونس پوری ہو جائے گی. اللہ نے چاہا پھر سورہ ہود شروع کریں گے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.